السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والاصل الرابع القیاس۔ مصنف نے ما قبل میں 3 اصول شرع کا ذکر فرمایا: کتاب، سنت اور اجماع امت، ان سے متعلق گفتگو ذکر فرمائی۔ اب یہاں سے مصنف اصل رابع قیاس کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی اصول شرع کے بعد احکام شرعیہ کے لیے ان 3 اصول کے بعد ایک چوتھی اصل ہے، اور وہ قیاس ہے، اور ایسا قیاس جو مستنبط ہو انہی تینوں اصول سے۔ کون تینوں؟ یعنی کتاب اللہ سے مستنبط ہو، سنت رسول سے مستنبط ہو، یا اجماع سے مستنبط ہو۔ تو وہ قیاس جو ان تینوں اصول سے مستنبط ہو وہ قیاس دلیل شرعی ہے، اور چوتھی دلیل شرعی ہے ان اصول ثلاثہ کے بعد۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُقَيِّدَهُ بِهَذَا الْقَيْدِ كَمَا قَيَّدَهُ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ۔ اس عبارت کے ذریعے مصنف منار پر ایک اعتراض ہے، وَلَكِنَّهُ اکتفا بالشہرت کے ذریعے ملا جیون علیہ الرحمن نے اس اعتراض کا جواب ذکر فرمایا ہے۔ اعتراض کیا ہے ماتن پر؟ تو اعتراض سنیے۔ اعتراض یہ ہے کہ قیاس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قیاس شرعی، 2 قیاس لغوی، تیسری قیاس شبہی، اور چوتھی قسم ہے قیاس عقلی۔ یہ 4 قسمیں ہیں قیاس کی۔ قیاس شرعی وہ قیاس ہے جو کتاب اللہ یا حدیث رسول یا اجماع امت سے مستنبط ہو، ماخوذ ہو، قیاس شرعی۔ اور قیاس عقلی وہ قیاس ہے کہ جس میں ایک اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف متعدی ہو جائے کسی علت مشترکہ کی بنیاد پر۔ قیاس لغوی وہ قیاس کہ جس میں ایک اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف متعدی ہو جائے علت مشترکہ کی بنیاد پر، جیسے لفظ خمر، مخامرہ عقل اس کے اندر علت ہے۔ علت مخامرہ عقل کی وجہ سے تمام حرام شرابوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ مخامرہ عقل، عقل کو چھپا دینا، عقل کو ڈھانپ لینا، اس کے اندر یہ علت ہے، لہذا اور دوسری شرابوں میں بھی یہ علت پائی جاتی ہے تو یہ حکم اس کے لیے بھی ثابت ہوگا۔ تو یہ اسم ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف متعدی ہو جاتا ہے مخامرہ عقل علت کی بنیاد پر۔
تو یہ قیاس لغوی ہے۔ تیسرا قیاس شبہی ہے، اور قیاس شبہی یہ ہے کہ مشاکلت فی الصورت کی وجہ سے حکم ایک صورت سے دوسری کی طرف متعدی ہو جائے۔ مشاکلت فی الصورت کی وجہ پر یعنی شکل و صورت میں ایک جیسا ہونے کی وجہ سے حکم ایک صورت سے دوسری کی طرف متعدی ہو جائے۔ جیسے کوئی انسان قاعدہ اخیرہ کے فرض نہ ہونے پر استدلال کرے اور یہ کہے کہ قاعدہ اخیرہ چونکہ دیکھنے کے اعتبار سے شکل و صورت میں قاعدہ اولیٰ کے مشابہ ہے، قاعدہ اولیٰ کے، کہ جیسے قاعدہ اولیٰ کیا جاتا ہے ایسے ہی قاعدہ اخیرہ بھی اسی کے مثل ہے، اور قاعدہ اولیٰ فرض نہیں اس لیے قاعدہ اخیرہ بھی فرض نہیں ہوگا۔ یہ ہے قیاس شبہی، جو مشاکلت کی بنیاد پر حکم لگایا جائے۔ اور چوتھا قیاس عقلی۔ قیاس عقلی وہ قیاس ہے جو ایسے مقدمات سے مرکب ہو کہ جن کو تسلیم کر لینے کے بعد کسی دوسرے قول کا تسلیم کرنا لازم ہو، جیسے کہ اس کی مثال العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ جب ان دونوں کو تسلیم کر لیا تو اب ایک تیسرے قول کا تسلیم کرنا لازم ہو جاتا ہے، العالم حادث۔ یہ 4 قسمیں قیاس کی ہوتی ہیں۔ تو جب قیاس کی 4 قسمیں ہیں اور یہاں پر اس کتاب میں صرف ایک قسم یعنی قیاس شرعی کا ذکر کرنا مراد ہے، تو باقی کی 3 اقسام کو اس قیاس سے خارج کرنے کے لیے متن میں مصنف کو المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ کی قید کے ساتھ مقید کرنا چاہیے۔ یہ ہے اعتراض کہ جب قیاس کی 3 قسمیں ہیں تو اور یہاں پر ذکر کرنا مقصود ہے قیاس شرعی کا، تو مصنف کو منار کے مصنف کو ماتن کو ایک قید یہاں پر ذکر کرنا چاہیے تھی کہ جس قید سے باقی قیاس کے اس سے خارج ہو جاتی، اور وہ قید ہے المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، جیسے کہ امام فخر الاسلام وغیرہ نے اس قید کا ذکر کیا ہے، لیکن منار کے مصنف نے اس قید کو یہاں پر ذکر نہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب کے طور پر ملا جیون علی رحمہ شارح نے بیان فرمایا ہے کہ مصنف منار نے شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے قیاس کو اس قید سے مقید نہیں کیا ہے۔ کیا ہے شہرت؟ وہ شہرت یہ ہے کہ سبھی لوگ اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ اصول فقہ کی کتابوں میں قیاس شرعی کا ذکر ہوتا ہے، کسی اور قیاس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو جب یہ بات معروف و مشہور ہے تو اب اس قید کا ذکر کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ یہاں پر جو قیاس مذکور ہے وہ قیاس شرعی ہے، اور اصول فقہ کی کتابوں کو پڑھنے والا ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اس میں جو قیاس مذکور ہے وہ قیاس شرعی ہے، اور ذہن اسی کی طرف منتقل ہوتا ہے، دوسری اقسام کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ اس لیے ماتن نے شہرت پر اکتفا کرتے ہوئے اس قید کا ذکر نہیں فرمایا ہے۔ دیکھیں والاصل الرابع القیاس، اور چوتھی اصل قیاس ہے، اے الاصل الرابع بعد الثلاثة للاحکام الشرعیہ، یعنی چوتھی اصل 3 کے بعد احکام شرعیہ کے لیے هو القیاس، وہ قیاس ہے، المستنبط من هذه الاصول الثلاثہ، جو مستنبط ہو انہی 3 اصول سے، وکان ينبغي ان يقیدہ بهذا القید، اور مناسب یہ ہے کہ اس قید سے مقید فرماتے، کما قیدہ فخر الاسلام، جیسے کہ مقید کیا ہے امام فخر الاسلام وغیرہ نے، لیخرج القیاس الشبہی والعقلی، تاکہ اس سے قیاس شبہی اور عقلی وغیرہ خارج ہو جاتے۔ ولیکنہ سے جواب، ولیکنہ اکتفا بالشہرت، لیکن مصنف نے شہرت پر اکتفا کیا، تفصیل میں نے ذکر کر دی۔
ونظیر القیاس المستنبت من الکتاب، سنیے، اور اس قیاس کی مثال جو مستنبت ہو کتاب اللہ سے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے قیاس کی مثال ذکر فرماتے ہیں، اور اس قیاس کا مثال ذکر فرماتے ہیں جو قیاس کے مستنبت ہو کتاب اللہ سے۔ اس کے بعد ذکر فرمائیں گے اس قیاس کی مثال جو قیاس مستنبت ہو حدیث سے، اور تیسری مثال اس قیاس کی جو قیاس مستنبت ہو اجماع امت سے۔ مثال سنی کتاب اللہ سے استنباط کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن۔ حیض کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا وہ آپ سے حیض کے تعلق سے پوچھتے ہیں، قل هو اذی، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حالت حیض میں عورتوں سے جدا رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حالت حیض میں وطی کا حرام ہونا یہ علت اذی یعنی گندگی کی بنیاد پر ہے، کہ حالت حیض میں وطی کرنا جائز نہیں اس لیے کہ اس میں گندگی ہے، اور یہ علت اذی چونکہ لواطت میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ محل لواطت یعنی دبر نجاست کی جگہ ہے، نجاست غلیظہ کا محل ہے، لہذا جب لواطت اور حالت حیض وطی دونوں میں علت اذی موجود ہے اور گندگی میں دونوں شریک ہیں تو حالت حیض میں وطی کی حرمت پر قیاس کرتے ہوئے لواطت میں بھی حکم دیا جائے گا حرمت کا۔ اب حکم کا ثبوت یہ ہوگا کہ حالت حیض میں وطی کا کرنا حرام ہے نص کتاب سے، اور لواطت کی حرمت کا ثبوت ہوگا قیاس کے ذریعے۔ تو یہ اس قیاس کی مثال ہے جو مستنبت ہو کتاب اللہ، جس کی علت مستنبت ہو کتاب اللہ سے۔ فنظیر القیاس المستنبطی من الکتاب، تو اس قیاس کی نظیر جو مستنبت ہو کتاب سے، قیاس حرمت اللواطت علی حرمت الوطی فی حالت الحیض، لواطت کی حرمت کو قیاس کرنا ہے حالت حیض میں وطی کی حرمت پر بعلت الاذی، علت اذی کی بنیاد پر، المستفادتی من قولہ تعالی، جو مستفاد ہے اللہ تعالیٰ کے قول ولا تقربوہن حتی یطہرن۔ ونظیر القیاس، دوسری قیاس کی مثال سنیے، اس قیاس کی مثال جو مستنبت ہو سنت سے۔ فرماتے ہیں اس قیاس کی مثال کہ جو سنت سے مستنبت ہو یہ ہے کہ حدیث پاک میں 6 چیزوں میں زیادتی سے منع فرمایا گیا ہے، بیع کی جائے تو اس میں زیادتی سے منع کیا ہے 6 چیزوں میں، ان میں گندم ہے، جو، کھجور، نمک، سونا اور چاندی، ان 6 چیزوں کا حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل یدا بید والفضل ربا۔ ان 6 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جب ان کی بیع ہو تو برابر برابر ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو، زیادتی اس میں حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کی حرمت کے سلسلے میں ان 6 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ احناف کے نزدیک حرمت کی علت قدر و جنس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الحنطۃ بالحنطۃ سے مستفاد ہے کہ اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قدر و جنس کی بنیاد پر حرمت کا ثبوت ہے، اور یہ علت قدر و جنس چونکہ چونے میں بھی موجود ہے، لہذا قدر و جنس یعنی علت ربا کی شرکت کی وجہ سے جس اور نورا کی
بیع کرنے میں بھی حرمت کا ثبوت ایسے ہی ہوگا جیسے کہ ان 6 چیزوں میں حرمت کا ثبوت ہے۔ تو اب یہ قیاس ایسا ہے کہ جس کی علت کا استنباط حدیث پاک سنت نبوی سے ہے۔ 2 لفظ مصنف نے یہاں پر ذکر کیے، جس اور نورہ۔ جس عمارت کے چونے کو کہا جاتا ہے، نورہ قلعی والے چونے کو کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبِطِ مِنَ السُّنَّةِ، اور اس قیاس کی نظیر جو مستنبط ہو سنت سے، قیاس حرمتی تفاضل الجس والنورہ، جس یعنی چونے، قلعی کے چونے اور عمارت والے چونے کی زیادتی کی حرمت کو قیاس کرنا ہے بعلت القدر والجنس، علت قدر و جنس کی وجہ سے، علی حرمت الاشیاء الستہ، اشیاء ستہ کی حرمت کی بنیاد پر، المستفادتی من قولی علیہ السلام، جو اشیاء ستہ کی حرمت مستفاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو علت کے مستفاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی بنیاد پر۔ کیا الحنطۃ بالحنطۃ بھی صحیح ہے، پر الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، اور نبی اکرم کا یہ ارشاد کہ گیہوں کے بدلے گیہوں، جو کے بدلے جو، والتمر بالتمر، اور کھجور کے بدلے کھجور، والملح بالملح، نمک کے بدلے نمک، والذهب بالذهب، سونے کے بدلے سونا، والفضة بالفضة، اور چاندی کے بدلے چاندی، مثلا بمثل، برابر برابر، یدم بیدین، ہاتھوں ہاتھ، والفضل ربا، اور زیادتی حرام ہے۔ تو یہ اس قیاس کی مثال ہے جس کی علت مستنبط ہو حدیث سے، سنت سے، اور اس کی علت ہے قدر و جنس، یعنی قدر ایک ہے، جنس ایک ہے، تو جنس و قدر ہونے کی بنیاد پر زیادتی حرام ہو۔ وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبِطِ مِنَ الْإِجْمَاعِ قِيَاسُ حُرْمَةِ أُمِّ الْمَزْنِيَّةِ عَلَى حُرْمَةِ أُمِّ أَمَتِهِ الَّتِي وَطِئَهَا الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الْإِجْمَاعِ۔ اس میں مصنف نے تیسری مثال کا ذکر فرمایا جو اجماع سے ماخوذ ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ موطوعہ باندھی کی ماں کا واتی پر حرام ہونا اجماع سے ثابت ہے کہ اگر کسی انسان نے اس سے وتی کی تو واتی پر وہ حرام ہو جاتی ہے اس کی ماں، موطوعہ کی ماں باندھی پر حرام ہے، اور اس حرمت کا ثبوت اجماع سے ہے، اور وہ یہ کہ اس حرمت کی علت جزئیت اور بعضیت ہے۔ جزئیت و بعضیت کا مطلب یہ ہے کہ وتی کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اور بچہ چونکہ واتی اور موطوعہ دونوں کا جز ہوتا ہے، اس لیے اس بچے کے واسطے سے واتی موطوعہ کے درمیان جزئیت اور اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ موطوعہ واتی کا جز بن جاتی ہے اور واتی موطوعہ کا جز ہو جاتا ہے، اور اس جزئیت اور اتحاد کی وجہ سے واتی کے اصول و فروع موطوعہ پر اور موطوعہ کے اصول و فروع وتی کرنے والے پر حرام ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے جز پر حرام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ جزئیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہذا موطوعہ باندھی کی ماں وتی کرنے والے پر جزئیت کی بنیاد پر حرام ہے، اور یہ علت جزئیت کا ہونا، بعضیت کا ہونا، چونکہ مزنیہ کی ماں میں بھی ہے، اس لیے مزنیہ کی ماں بھی موطوعہ باندھی کی ماں کی طرح اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو اب موطوعہ کی ماں کی حرمت کا ثبوت قیاس سے ہوگا، اور مزنیہ کی ماں کی حرمت کا ثبوت زانی پر، اس کا ثبوت قیاس سے ہوگا، اور اس کا ثبوت اجماع امت سے ہوگا۔ وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَنبِطِ مِنَ الْإِجْمَاعِ، اور اس قیاس کی نظیر جو مستنبط ہو اجماع سے، قیاس حرمت ام المزنیہ علی حرمت ام امتی، قیاس کرنا ہے مزنیہ کی ماں کی حرمت کا باندھی کی ماں کی حرمت پر، التی وطیعہا، جس سے وطی کی ہو، جو یہ علت کے مستفاد ہے اجماع سے، علت جزئیت کی بنیاد پر اور بعضیت کی بنیاد پر۔ لہذا اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ موطوعہ کی
माँ हराम होगी उससे वती करने वाले पर, तो इसका सबूत इजमा से है। लेकिन मजनिया की माँ उस पर हराम होगी ज़िना करने वाले पर, तो इसका सबूत क़यास से है। क्योंकि जो इल्लत के मौतुआ में पाई जा रही है कि वो दोनों एक दूसरे का जुज़ बन जाते हैं, वो इल्लत इस ज़ानी और मजनिया के अंदर भी पाई जा रही है। तो जुज़ से जैसे वहाँ पर इस्तिफ़ादा हराम है, ऐसे ही यहाँ पर भी फ़ायदा हासिल करना हराम है। लिहाजा अब मौतुआ की माँ की हुर्मत का सबूत इजमा से होगा और मजनिया की माँ और उसके उसूल व फ़ुरूअ का सबूत, हुर्मत का सबूत ये क़यास करते होगा इज़्लत जुज़इयत और बाज़ियत की बुनियाद पर। यहाँ तक मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने ये बात ज़िक्र फरमाई कि उसूल शरा 4 हैं, 3 तो पहले ज़िक्र किए और चौथी असल क़यास का अलहदा से ज़िक्र किया। और क़यास चूँकि इन्हीं तीनों उसूल शरइया से मुस्तंबत होता है, इसलिए मुसन्निफ़ ने उसकी 3 मिसालें ज़िक्र फरमाई। एक वो क़यास कि जिसकी इल्लत का इस्तिंबात किताबुल्लाह से हो, और एक वो क़यास जिसकी इल्लत मुस्तंबत हो हदीस से, और एक वो क़यास जिसकी इल्लत मुस्तंबत हो इजमाए उम्मत से। व इन्नमा अवरदा बिहादा नम्त से मुसन्निफ़ इसी माक़बल के क़यास वाली बात से मुताल्लिक़ कुछ गुफ्तगू और ज़िक्र फरमाएंगे।